اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک دردناک خبر غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی، غزہ شہر کا چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا، محاصرہ کر لیا، اور وہاں پر ٹینک تعینات کر دیے، ٹینک لگا دیے۔ کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل پریشر، عالمی دباؤ کا بھی اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو پر کوئی اثر نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ ملک کچھ دنوں پہلے 56 اسلامی ملکوں کی تنظیموں نے باقاعدہ ایک اجلاس بلایا، اس اجلاس میں اسرائیل کے خلاف قرارداد پیش کی، اور پوری دنیا کے کئی ممالک جو ہے اسرائیل کو اس کے آتنک کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور اسرائیل کو روکنے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر، عالمی دباؤ کا بھی اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، اور اسرائیلی فوج نے گزشتہ کل غزہ شہر کا چاروں طرف سے محاصرہ کر کے، گھیراؤ کر کے، ٹینک وہاں پر بم بارود لگا دیے ہیں۔ اور غزہ کی مجاہدین تنظیم حماس کا یہ کہنا ہے کہ القسام بریگیڈز نے اسرائیل کے جو یرغمالی ہے، یعنی اسرائیل کے جو قید کیے ہوئے یا کڈنیپ کیے ہوئے جو لوگ ہیں، حماس نے کہا کہ ہم نے ان تمام کو غزہ کے مختلف مقامات پر منتقل کر دیا ہے، اور گویا کہ وہ یہ بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ القسام بریگیڈ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کی شدید بمباری کی وجہ سے یرغمالیوں کی، یعنی جو اسرائیلی قیدی ہے، ان کی زندگی بھی خطرے میں ہے۔ یعنی اگر وہ مریں گے تو اسرائیل کی بمباری سے ہی مریں گے، یعنی اسرائیل کی بمباری سے ہی اسرائیلی قیدی مریں گے۔ اس بات کا اشارہ گویا کہ القسام بریگیڈز نے کر دیا ہے، اور اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہی ہے کہ غزہ شہر کا ہم نے گھیراؤ کر لیا، اور آبادی کو وہاں سے ہم نے نکلنے کے آدیش، آرڈر دے دیا۔ 6 اکتوبر تک یہ سارا کام، غزہ کا محاصرہ اور آبادی کا انخلا 6 اکتوبر تک مکمل ہو جائے گا۔ عالمی پیمانے پر شدید تنقید کا سامنا کر رہے اسرائیلی وزیر اعظم اپنی مجرمانہ حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی وارننگ کا خوف کیے بغیر، کوئی اس کو ڈر نہیں ہے، اسرائیل لگاتار غزہ شہر پر تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، اور اس کی فوج شہر میں داخل ہونے کو کھڑی ہوئی ہے۔
CNN کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سیٹلائٹ سے اس بات کا انکشاف ہوا کہ اسرائیلی فوج کے ٹینک نے بھی غزہ شہر کو گھیر لیا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ملک کے شام کے وزیر خارجہ امریکی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے بات چیت کے لیے اس وقت شام کے وزیر خارجہ واشنگٹن میں موجود ہے۔ یہ رپورٹ سامنے آئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ شام کے وزیر خارجہ الشیبانی کا یہ دورہ 25 سال بعد، کسی بھی شامی وزیر خارجہ کا یہ واشنگٹن کا 25 سال کے بعد پہلا دورہ ہے۔ امریکی ویب سائٹ نے کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ شامی وزیر خارجہ اسعد الشیبانی اس ہفتے واشنگٹن میں امریکی قانون سازوں سے ملاقات کریں گے تاکہ اپنے ملک شام پر عائد باقی ماندہ امریکی پابندیوں کے خاتمے پر بات چیت کی جا سکے۔ الشیبانی کا یہ دورہ 25 سال سے زائد عرصے میں کسی بھی شامی وزیر خارجہ کا واشنگٹن کا یہ پہلا دورہ ہوگا، اور یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب شامی صدر احمد الشرع نے بدھ کے روز کہا کہ اسرائیل کے ساتھ ایک سیکورٹی معاہدے کے لیے جاری مذاکرات آئندہ دنوں میں نتائج تک پہنچ سکتی ہے۔ جبکہ خبر یہ بھی ہے کہ امریکی وزارت خارجہ نے تاحال یعنی اب تک الشیبانی کے دورے پر کمنٹ تبصرہ کرنے سے، کچھ بولنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ ناظرین، پڑوسی ملک بنگلہ دیش سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم سابق ایکس پرائم منسٹر شیخ حسینہ اس وقت وہ اپنی جان بچا کر ہمارے اپنے ملک ہندوستان میں ہیں، اور کیا معاملات بنے تھے بنگلہ دیش میں، کیا حالات ہوئے تھے کہ شیخ حسینہ کو فرار ہونا پڑا تھا، وہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہیں۔ لیکن اب بڑی خبر آ رہی ہے بنگلہ دیش سے کہ شیخ حسینہ اور ان کے اہل خانہ، ان تمام کا ووٹر کارڈ یعنی بنگلہ دیش کا جو ووٹنگ کارڈ تھا وہ ختم کر دیا گیا، اور اب آئندہ انتخابات میں یعنی بنگلہ دیش کے جو آئندہ الیکشن ہوں گے ان الیکشن میں شیخ حسینہ اور ان کے گھر والے حق رائے دہی یعنی مت ادھیکار ووٹنگ کے حق سے بھی اب وہ محروم رہیں گے۔ بنگلہ دیش کی سیاست میں ایک بڑا مول سامنے آیا جب سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ اور ان کے اہل خانہ کے ووٹر کارڈ معطل کر دیے گئے، جس کے باعث وہ آئندہ عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے سے محروم رہیں گے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، سعودی عرب اور پاکستان ان دونوں میں ایک اہم ڈیفنس ایگریمنٹ، اہم دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اور وہ معاہدہ کیا ہے کہ اب ایک پر حملہ دونوں ملکوں پر حملہ مانا جائے گا، یعنی سعودی عرب اور پاکستان کا ایک امپورٹنٹ ایگریمنٹ، ڈیفنس ایگریمنٹ ایسا ہوا ہے کہ اب دونوں ملک گویا کہ ایک جسم، اپنی زبان میں کہیں گے ہم ایک جسم دو جان یا دو جسم ایک جان، کیا کہتے ہیں کیا معلوم، یعنی اس طریقے سے اب دونوں ہو گئے ہیں کہ اگر کسی نے پاکستان پر حملہ کیا تو سعودی پر حملہ مانا جائے گا، کسی نے سعودی کو آنکھ دکھائی تو وہ پاکستان کو گویا کہ آنکھ دکھائے گا۔ سعودی عرب اور پاکستان نے گزشتہ 2 دن پہلے ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے جس کے تحت دونوں میں کسی ایک ملک پر حملے کو دونوں ملک پر حملہ مانا جائے گا۔ دونوں ملکوں نے اپنا تحفظ، اپنی سیکیورٹی، سلامتی بڑھانے کے لیے یہ ایگریمنٹ کیا ہے۔ جیو نیوز کے مطابق اسٹریٹجک باہمی دفاع پر وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ ریاض کے دوران دستخط کیے گئے۔ یہاں الیمامہ پیلس میں کراؤن پرنس اور وزیر اعظم سعودی عرب محمد بن سلمان نے ان کا استقبال کیا۔ ڈان اخبار کے مطابق وزیر اعظم دفتر کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایگریمنٹ پر سگنیچر کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس میں ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک ملک کے خلاف کسی بھی طرح کا حملہ دونوں ملکوں پر حملہ تسلیم کیا جائے گا۔ اللہ کرے کہ پورے عالم اسلام میں ایسا ایگریمنٹ ہو جائے۔ نظر آخری بڑی خبر جو لندن سے آ رہی ہے، خبر ہے کہ سرکاری دورے پر ٹرمپ کی آمد ہو رہی ہے۔ سرکاری دورہ ہے، سرکاری سطح پر فوجی پریڈ ہوگی، اسی کو لے کر عوام نے بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے استقبال کے لیے زبردست فوجی پریڈ کا اہتمام کیا گیا اور انتہائی والہانہ پن، بڑی محبت دکھائی گئی۔
برطانوی حکومت کے اس غیر معمولی ویلکم اور اہتمام کے باوجود ٹرمپ کے استقبال کی خاطر بہت تھوڑے لوگ جمع ہوئے، جبکہ ٹرمپ کی آمادگی پر، ٹرمپ کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کرنے والے بہت بڑی تعداد میں تھے۔ یعنی یہ خبر بتا رہی ہے کہ ٹرمپ کو لندن میں بھی لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دوسرا باقاعدہ دورہ ہے جس کے لیے وہ بدھ کے روز 2 دن پہلے برطانیہ پہنچے۔ اس موقع پر سینٹرل لندن میں امریکی پالیسیوں کے خلاف جمع برطانوی شہری اسٹاپ ٹرمپ اور ٹرمپ ناٹ ویلکم ایسے نعرے لگاتے ہوئے نظر آئے۔ اور ان مظاہرین کو دعوت دینے والوں میں کون تھے؟ جی ہاں، ان کو کس نے بلایا تھا؟ اس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل، خواتین کے حقوق کی تنظیمیں اور غزہ میں امریکی مدد سے جاری اسرائیلی جنگ کے خلاف انسانی حقوق تنظیمیں شامل تھیں۔ یعنی یہ کلیئر ہے، دنیا کو یہ پتا ہے کہ اسرائیل جو کچھ بھی ظلم اور آتنک کا ننگا ناچ کھیل رہا ہے اس کا سارا ذمہ دار ٹرمپ ہے اور امریکہ ہے۔ اس لیے امریکہ کے آنے پر ایمنسٹی انٹرنیشنل، ٹرمپ کے آنے پر جتنی لیڈیز ونگس ہے ہیومن رائٹس کے لیے لڑائی کرتی ہے، وہ تمام کی تمام تنظیموں نے لندن میں ٹرمپ کے آنے پر ٹرمپ ناٹ ویلکم، ٹرمپ گو بیک کے زوردار نعرے لگائے۔ اور خبریں آ رہی ہے کہ ٹرمپ کے ویلکم میں تھوڑے سے لوگ تھے اور ٹرمپ نہ آئے، اس کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے ہزاروں لوگ سڑکوں پر نظر آئے۔